بھیگے بادام اور گاجریں نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جاں میں توانائی کے خزانے بھر دینے والی ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب صاحب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور سجی سجائی سینی یعنی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا اور پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی اور جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، اس بنگلے میں گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ سوانح نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے دونوں بیٹوں یعنی نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس وقت کے بعد فائرنگ کی آوازیں، اوکے پہ کرندے ہو یعنی ارے کیا کر رہے ہو۔ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا، اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قلین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی تھی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے؟ سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ اسد خان سے پوچھا جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نواب زادہ اسد نے سوانح نگار کے سوال کا براہ راست کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعہ کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی ان کے والد نے فائرنگ کی، ایک گولی انہیں یعنی نواب زادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نواب زادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں اور نہایت قریب سے چلائی گئی بریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ نواب صاحب کی وہ کیا پالیسیاں تھیں جو نواب مظفر کو جن سے اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی تھی اور نواب زدگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اسی صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔ انگریزی اخبار دی نیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے مطابق
نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کی بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مار دیا گیا تھا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممڈوٹ اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے تھے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ برون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا سے کہہ کر گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش جب ان تک پہنچائی گئی تو نواب صاحب کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے نواب خان نے قبول کر لیا، اور یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کچھ سفر درپیش تھا اور صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کیا کرتے تھے۔ خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی خود حاصل کرتے تھے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کے احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے سوال کیا تو کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہے۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کے مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے، براہ راست احکام جاری کرتے اور ان احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔ سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبر الٹر اور گرینڈ سلام کے بارے ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کا اقتدار بھی کمزور ہو جائے
جائے گا۔ ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگی زدہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کرائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ہی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی اور تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد وہ نواب صاحب ہال میں تشریف لائے اور وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ ہے اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کیں یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کیں تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکورٹی کے بغیر وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم فروخت کر رہا تھا۔ اسے کہا کہ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم من مانی کر لوگے کہ میری مونچھ کو تو آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالا باغ کی سیاست پر تا دیر برقرار رہی، لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے تھے۔ نواب صاحب کے زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کالا باغ کے نواب زدگان کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپل پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی۔ نواب زدگان نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپل پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو اسے سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ خود ہی پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپل پارٹی کے پرانے اراکان نے اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کی پارٹی میں شمولیت کے باوجود ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے۔